الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ پاکیزگی نصف ایمان ایک مومن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک مومن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے بدن، اس کے کپڑے، اس چیز کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بندہ پاک صاف رہتا ہے، نظافت کو اختیار کرتا ہے، تو کئی ایسی بیماریاں جن سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں، ان کے کپڑے بھی صاف ہیں، ان کا بدن بھی صاف ہے، عبادت جہاں پہ کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ جگہ بھی صاف ہیں۔ سورہ بقرہ 222 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آگے بیان کیا والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا، زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ دونوں کلمات او تملأ یا ان میں سے کوئی ایک کلمہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ما بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ کتنا قیمتی کلمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کی تعداد نہیں بیان کی کہ 100 مرتبہ کہنا ہے یا کتنی مرتبہ کہنا، صرف ایک مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اس میں کتنا خلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، اور نمازی بندے کے لیے نماز نور ہے، اس کے دل کا نور، چہرے کا نور۔ یہی نماز انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر، یوم حشر، سرات، ہر چیز کے لیے اس کا نور بن جائے گا۔ یعنی کہ جو جنت کا راستہ ہے اس میں نماز ایک مومن کے لیے روشنی پیدا کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیرے میں مساجد کی طرف جایا کرو، جو شخص مسجد میں جائے گا اندھیرے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور کو پیدا کرے گا۔ تو اس حدیث سے مراد ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز مسجد کی طرف جا کے پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اندھیرے کے اندر، تو یہی نماز اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن جو ہے نور پیدا کرے گا۔ آگے فرمایا والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، صدقہ ایمان کی دلیل ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ صدقہ دیتا ہے، اور یہی صدقہ کل قیامت کے دن اس کے لیے دلیل بن جائے گا، برہان بن جائے گا، اللہ کے سامنے اس کے لیے گواہی دینے والا بن جائے گا۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، صبر ایک ڈال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو بے صبر انسان ہوتا ہے وہ نہ منزل کو پاتا ہے نہ اس کا سفر کٹتا ہے، وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات سے واضح کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور صبر کیجیے اپنے رب کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی مسلمان مومن پر ایک تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو وہ صبر سے اس کا مداوع کرتا ہے، صبر کے ساتھ اس کا دفاع کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے صبر ڈھال ہے کہ وہ دفاع کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اجر عطا کرے گا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالْقُرْآنَ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، اور قرآن تیرے لیے تیرے حق میں دلیل ہے اور تیرے خلاف بھی دلیل ہے۔ یہ کیسے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے، اس سے پیار اور محبت کرتا ہے، یہ اس کے لیے کل قیامت کے دن دلیل ہوگا، اس کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ ہے قرآن سے پیار اور محبت، کہ قرآن کو پڑھا جائے، اور جو اس کو نہیں پڑھتا، اس سے محبت نہیں کرتا، تو یہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن نے جس کے حق میں گواہی دی یا جس کے خلاف گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی گواہی کو رد نہیں کی۔ دونوں حالتوں میں قرآن کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے تو گواہی اس شخص کے حق میں دے گا جو اس سے پیار اور محبت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، فباء نفسہ، اور اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، فمبعکھا او موبکھا، یا اسے عداد کر لیتا ہے یا ہلاک کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، اپنی صبح کی ابتدا یا وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو اس نے اچھا سودا کیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اپنے دن کو گزارنے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے۔ ہلاکت اس کی یہی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ایک دوسری روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تملأانی، یا یہ کلمات کہنا کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر تملأانی، یہ دونوں کلمات ما بین السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے ان کو بھر دینے والے ہیں۔ دوسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہارے لیے ایک ایسے عمل پر تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر وہ تم عمل کرو گے یمحو اللہ بہ الخطایا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات کو بلند کر دیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ فوری اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیوں نہیں، ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے ایسا عمل ہے کہ جو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، ہمارے درجات کو بھی بلند کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا اسبغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو اچھی طرح کرو، یعنی ناگواری کی حالت میں بھی وضو کو اچھی طرح کرو، وکثرۃ الخطی الی المساجد، اور مسجد کی طرف، مساجد کی طرف پیدل چل کے جایا کرو۔ وضو کو اچھی طرح کرنا ناگواری کی حالت میں، کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو بندے کے لیے وضو کرنا کتنا مشکل ہے، پانی ٹھنڈا
ٹھنڈا ہوتا ہے، اس پہ گراں گزرتا ہے، ناگواری ہوتی ہے کیسے کروں گا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعضاء کو گیلا کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طرح کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل کرنا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا جو مساجد کی طرف پیدل چلتے جاتے ہیں، اس حدیث سے، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدل چل کے جانا مساجد کی طرف، پیدل چل کے آنا سواری پر جانے سے کہیں بہتر ہے۔ وہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اب ایک ایسے ساتھی کو جانتا ہوں کہ جس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور ہے، تو وہ پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے۔ جب اس کو کہا گیا کہ تم کوئی سواری خرید لو، اندھیرے میں گرمی کی شدت کے اندر تم اس پہ سوار ہو کے مسجد کی طرف آ جانا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں پیدل چل کے مسجد کی طرف جاؤں، پھر واپس اپنے اہل و عیال کی طرف آؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے میرے ایک قدم پر میرے گناہوں کو معاف کرے۔ تو مسجد کے قریب ہونا اس میں بھی فوائد ہیں، لیکن جو شخص دور ہے اور پیدل آتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک قدم پر نیکی رکھی ہے۔ اور فرمایا بعد انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ فذالکم الرباط، اور یہ اس کے لیے چھونیاں ہیں، یعنی جیسے سرحد کی حفاظت کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، تو جو شخص یہ کام کرے گا، ایسے عمل کرے گا، تو وہ اپنے حقیقی دشمن سے محفوظ ہو جائے گا، اس کے حملے سے محفوظ ہو جائے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا واضح دشمن کہا ہے، شیطان۔ جو شخص یہ عمل کرے گا، وضو کو اچھی طرح کرے گا اور مسجد میں آئے، پیدل چل کے آئے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میں نے وہ نماز پڑھنی ہے، پھر اگلی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، تو یہ اس کے لیے شیطان سے کافی ہو جاتی ہے، اس کے حملوں سے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا کی